اللہ نے دنیا کیسے بنائی، کائنات کی رچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ذاتی غرض کے تمام مخلوق کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بنایا، انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور کھلے راستوں پر چل سکے۔ آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے بہت اونچا کیا اور اس سے موسلا دھار بارش برسائی۔ ایک مقرر تعداد میں رزق اتارا، چاند سورج کو نکالا اور غروب کیا، جس کے نتیجے میں رات اور دن ظاہر ہوئے۔ رات کو لوگوں کے آرام کے لیے اور دن کو روزگار حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ چاند سورج کا نکلنا اور چھپنا اور رات دن کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے رات اور دن اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائی، اور پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی تلاش کرو اور جان لو برسوں، مہینے و سالوں کی گنتی اور دوسرا حساب، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 12۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کھول کھول کر پیش فرماتا ہے۔ علم والوں کے لیے بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں نشانیاں ہیں۔ ڈرنے والوں کے لیے سورہ یونس آیت 5 اور 6۔ ان آیت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، سمندر، رات، دن، وقت اور زمانے وغیرہ کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی اس کی بنائی ہوئی یا پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ حدیث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے پیدا کی۔ زمانہ دن اور رات کی گھڑیوں اور چاند سورج کا اپنی دھری پر چکر لگانے کا نام ہے۔ زمانہ فنا ہونے والی چیز ہے اور اس کو فنا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ چاند سورج ہر ایک اپنے مدار کچھا میں تیر رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 33۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو، پھر متوجہ ہوا یعنی دھیان دیا آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 29۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں بنایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرمائیے، کیا یقیناً تم ضرور کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے عظمت والا پروردگار سارے جہانوں کا، اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں بہت برکت فرمائی اور ایک اندازے پر رکھ دی۔ اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں 4 دن میں جو برابر ہیں طلب کرنے والوں کے لیے۔ پھر قصد ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، وہ دھواں تھا تو اس کو اور زمین کو فرمایا کہ دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم حاضر ہوئے خوشی سے، تو انہیں پورے 7 آسمان بنا دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اسی آسمان سے متعلق کاموں کا حکم بھیجا۔ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو تاروں سے مزین فرمایا یعنی سجا دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے بڑے زبردست بڑے علم والے کا۔
سورہ حام میم سجدہ آیت 9 اور 12۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس خدا سے کفر کرتے ہو، یعنی اس خدا کو نہیں مانتے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو دونوں عالم کا رب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمانوں کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن، پہاڑوں کو اور اس میں چھپے ہوئے خزانوں اور معدنیات خنیج کو منگل کے دن پیدا فرمایا، اور پیڑ پودے، شہر، آبادیاں، ویران جگہ بدھ کے دن پیدا کی۔ جمعرات کو آسمان کو پیدا فرمایا اور جمعے کے دن سورج، چاند، ستارے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کی بچی ہوئی باقی 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں اور دوسری گھڑی میں آفتوں اور مصیبتوں کو پیدا فرمایا۔ تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہائش عطا کی، اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کو جنوں میں سے تھا مگر فرشتوں کا معلم تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا۔ یہ سب جمعے کی آخری گھڑی تک ہوا۔ زمین اور آسمان کو بنانے کے بارے میں بہت سی آیات بیان کی گئی ہیں، لیکن اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اصلی مقصد کی طرف آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام کائنات بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں ان سے کچھ رزق طلب نہیں کرتا اور نہ ہی چاہتا کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رازق، بڑی قوت والا، زبردست۔ سورہ الذاریات آیت 56 سے 58۔ یعنی زمین اور آسمان اور ان کی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعاموں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے اپنی قوم کو عبادت کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوئے۔ اللہ نے ان کو اپنے وعدے کے مطابق دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں عطا کی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے، بت پرستی کرتے رہے، تو ان کو دردناک عذاب نے آ گھیرا، جس میں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم نبیوں، ان کی قوموں اور ان کے زمانوں کے حالات کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ SDF، میرے یوٹیوب کا نام SDF اسلامک اسٹوری۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔